جب سے دین اسلام دنیا میں آیا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ نافذ ہے کہ اسلام اوپر ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے زبردستی کا. اور اس زمانے کی دنیا میں تو کوئی ایک لفظ آپ کہیں بیٹھ کر بولتے ہیں تو وہ ساری دنیا میں پہنچتا ہے, تو کوئی کمزور بات کہنے کی گنجائش بھی نہیں رہی ہے. ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں جس کو ثابت کر سکتے ہوں, اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے. تو ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ مذاہب کے اسٹیج پر اگر اسلام کا مقابلہ ہوگا تو کوئی اسلام کے مقابلے پہ نہیں آتا. اور یہ سچائی جس طرح ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ دوسرے جانتے ہیں, ان کو سب کو پتا ہے یہ بات. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا. ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم امریکہ میں ایک زمانے میں رہتے تھے, چند سال رہے. وہاں رہنے کے زمانے میں وہ کچھ لوگ ان کو لے گئے, ایک کونسل تھی انٹرفیتھ کونسل کے نام سے, جس میں مذہبی مذاکرہ ہوتا تھا اور ہر مذہب کے لوگ اپنی بات پیش کرتے تھے. تو ہر مہینے غالباً اس کی میٹنگ ہوتی تھی اور ہر میٹنگ میں اگلی میٹنگ کا ایجنڈا بھی طے ہوتا تھا. تو حضرت نے وہاں شرکت کی اور اس کی ترتیب کو سمجھا, اور اگلا ایجنڈا جب طے ہونے لگا تو اس میں حصہ لیا اور یہ کہا کہ یہاں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب اپنے اپنے مذہب کے بارے میں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے. مسلمان ہوں, یہودی ہوں, عیسائی ہوں, اور اس کے علاوہ بھی کئی مذاہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ان کا دعویٰ ہے, بلکہ حقیقت بھی ہے بہت سے مذاہب کے بارے میں کہ وہ آسمانی مذہب تھے, بعد میں ان کی صورت بدل گئی. تو جتنے مذہبوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہیں یہ سب دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے. تو ہر ایک کے پاس اللہ کا کچھ نہ کچھ بھیجا ہوا پیغام ہوگا. تو حضرت نے وہاں یہ تجویز پیش کی کہ اگلے مہینے جب ہم جمع ہوں تو کوئی آدمی اپنی بات اپنے الفاظ میں نہ پیش کرے, بلکہ ورڈ آف گاڈ استعمال کرے, اس کے لیے اللہ کے الفاظ استعمال کرے جو اس کے یہاں موجود ہیں آسمانی مذہب کی حیثیت سے. تو لوگوں نے کہا یہ بات تو بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے اگلے مہینے ایسے ہی کریں گے. اگلے مہینے جمع ہوئے تو جو صدر تھا وہ غالباً یہودی تھا. اس نے کہا کہ حضرت کو وہاں احمد کہتے تھے کہ احمد صاحب آپ جو ہیں, ذوالفقار احمد نام ہے, احمد صاحب آپ ہی شروع کریں, آپ نے کہا تھا, آپ نے تجویز پیش کی تھی. تو حضرت نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر دی, پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے. وہ بیان کر کے خاموش ہو گئے. اگلا نمبر عیسائیوں کے نمائندے کا تھا. تو ان کے ہاں بائبل میں ایک پہاڑی کا باز کہلاتا ہے, وہ گویا ہماری سورہ فاتحہ کی طرح سے وہ مانتے ہیں اس کو. تو اس میں کچھ مضامین ہیں, وہ اس نے پڑھنا شروع کیا. حضرت نے تھوڑا سا سننے کے بعد ہاتھ اٹھایا اور صدر سے کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے. کہا کیا کہنا ہے؟ تو فرمایا کہ پادری صاحب اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور پچھلے مہینے یہ طے ہوا تھا کہ ورڈ آف گاڈ پیش کیے جائیں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بائبل اللہ کی طرف سے کیا انگلش میں ہی نازل ہوئی تھی؟ انگلش میں پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر صاف سن گیا ان کو پتا تھا کہ انگلش میں تو نازل ہوئی نہیں ہے, غالباً عبرانی زبان میں نازل ہوئی. پھر اس کا ترجمہ سریانی میں اور لاطینی میں اور پھر انگلش میں ہوا. ترجموں کا بھی ترجمہ ہے. تو جواب تو کچھ تھا نہیں. اچھا, وہ جو صدر تھا اسے پتا تھا کہ اب میرا نمبر بھی آئے گا توریت کا. تو اس نے بس اسی مرحلے پر شکست تسلیم کر لی. اس نے کہا کہ ہم یہ بات مانتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم اگر یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہیں, جن کے پاس قرآن کی شکل میں اللہ کے الفاظ ہیں, اور کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی. یہ سچی بات ہے, بالکل یہ حقیقت ہے.